کبھی یہ سوچ کر مایوس نہیں ہوئے کہ یہ قوم جن کے لیے میں گولیوں پہ گولیاں کھا رہا ہوں، یہ قوم جن کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میں نکل رہا ہوں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو کوئی ان پہ نہ شک کرتا ہے، نہ کوئی ان کے خلاف میں ان کے لیڈروں کے بولتا ہے۔ واحد ہندوستان میں ایک ایسی قوم مسلمان ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پارٹی کے لیڈران ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے مسلم جماعتوں سے، تو ان کے حلقے سے بات نکلتی ہے تو شک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لیڈر کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب وقت تکالیف کا آتا ہے، آپ کے خلاف میں بننے والے خونین کا آتا ہے، تو اس وقت کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت نظر آتا ہے تو آپ کا اپنا لیڈر آتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، پھر اس وقت کیوں بھول جاتے ہو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کے اوپر قوانین بنانا ہوتا ہے، اس وقت یاد آتی ہے۔ لیکن قربان جائے، 1-2 سال سے نہیں میرے پیارے بھائی، 1-2 سال سے نہیں، 20 برسوں سے سنتے آ رہا ہوں کہ بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے۔ لیکن قربان جائے اکبر الدین اویسی صاحب کے، اسد الدین اویسی صاحب کے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی کبھی یہ سوچ کر مایوس نہیں ہوئے کہ یہ قوم جن کے لیے میں گولیوں پہ گولیاں کھا رہا ہوں، یہ قوم جن کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میں نکل رہا ہوں، آج وہ قوم مجھے الزامات پر الزامات لگا رہی ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، دنیاوی زندگی میں ایک انسان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد یہی تو ہوتا ہے کہ اچھا گھر بنا لوں، شہرت کو حاصل کر لوں، عزت مجھے مل جائے، اقتدار مجھے مل جائے، روپے پیسے مجھے مل جائے، ایک خوشحال زندگی مجھے مل جائے۔ یہی تو سوچتا ہے، یہی تو جد و جہد کرتا ہے ایک انسان اپنی کامیاب زندگی بنانے کے لیے۔ آج خاندان اویسی کے پاس اللہ نے دنیا کی تمام نعمتوں کو ان کے قدموں میں ڈالا ہے۔ آج دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے۔ عزت ایسی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اکبر الدین اویسی صاحب فلاں مقام سے گزرنے والے ہیں، اسد الدین اویسی صاحب فلاں راستے سے گزرنے والے ہیں، تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار ہے، تو ایسا ہے الحمدللہ کہ صرف 7 MLA حیدرآباد تلنگانہ میں، لیکن شیر دکن، شیر ہندوستان اکبر الدین اویسی صاحب جب ایوان میں ٹھہرتے ہیں تو وقت کے چیف منسٹر کو ان کی بات کو سننا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ارے اتنی عیش و عشرت کی زندگی ہے میرے بھائی، کبھی غور تو کرو۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اپنے مقام پر خوش ہو جاتا، کیا کمی ہے وہاں پر؟ آرام کدے کو چھوڑ کر کبھی دیکھ رہے ہیں تو 2 گھنٹے میں اتر پردیش میں ہے، صبح میں دیکھا تو اورنگ آباد میں ہے، شام میں دیکھا تو ممبئی میں ہے، دوسرے دن صبح میں دیکھا تو مالیگاؤں میں ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو بہار میں ہے۔ ارے کتنا وقت دیتے ہوں گے اپنے گھر پر؟ مقصد کیا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کا روز اول سے یہی پیغام ہے، یہی مقصد ہے کہ مسلمان ابنائے وطن کے ساتھ میں شانہ بشانہ کندھا لگا کے چلے۔ جو معیار ان کو حاصل ہے، جو عزت انہیں حاصل ہے، جو ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر آگے بڑھ رہے
ہیں مجلس اتحاد المسلمین بھی چاہتی ہے کہ اسی طرز پر مسلمان کی زندگی گزارے، اور اس زندگی کو حاصل اگر کرنا ہے تو ایوانوں میں پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ ایوان میں جب تک نہیں جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، نہ ہی تمہاری بات کو سنا جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں اسی کی سنی جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت۔ آج جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، غور کرو کہ کتنے مسائل صبح ہم پھر کے دیکھیں۔ کچرے کے انبار ہے، نالیاں موریاں، اس کے بعد بچوں کے لیے چھوٹے اسکول ہونا چاہیے تھا بالواڑی کے، وہ قائم نہیں ہے، راستہ برابر نہیں ہے۔ 10 لاکھ کا بجٹ سینکشن ہوا تھا راستے کے لیے، 10 لاکھ میں سے کتنا لگائے؟ 4 تھیلے سیمنٹ کے لائے، 1 آدھ گاڑی ریتی کی لائے، تھوڑی سی گٹی ڈال لیے، اور پھر انا کا بھائی آ کے اس کا افتتاح کر رہا ہے، اور پھر چلے گئے۔ راستہ بنا؟ غور کرو، جل جیون یوجنا کے نام پر پائپ لائن کھولی تو گئی تھی، کتنے دنوں سے کھولی گئی تھی، اس کا حل نہیں نکلا، نہ اس کو برابر لیول کیا گیا۔ لیکن صرف آپ مجاہد پیٹ کے مسلمانوں نے 8 روز پہلے ایک گلپوشی کیا کی کہ فوری آ کر پیچ اپ کرنا شروع کیے۔ کرے نہیں کرے؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ عیدگاہ کا مسئلہ ہے، قبضے کر کے بیٹھے ہیں۔ ارے بھلے گاؤں سے ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو الگ کیا جائے تاکہ مجام پیٹ کا بجٹ علیحدہ تمہیں ملے، یہاں پر وکاس ہو، کیونکہ یہاں پر اکثریت میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن اس علاقے کے مجاہد پیٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ غور کرو، راستہ نہیں ہے، نالیاں نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، جہاں دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ یہ جو لائٹ کے وائر اتنے نزدیک سے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ خود سوچو، بارش ہوتی ہے، کن حالات سے بارش سے آپ جوجھتے ہیں، پانی کہاں تک آتا ہے، نیچے تک ہم نے جا کے دیکھا، گھر بنے ہوئے ہیں لیکن کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہے۔ ارے ایک موقع دو، جو عیدگاہ پر قبضہ ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں یقین دلا رہا ہوں قبضے کو ہٹاؤں گا۔ ارے ایک موقع دو، بھلے گاؤں سے مجاہد پیٹ کو الگ کر ہر سال مجاہد پیٹ کا بجٹ الگ سے نکالیں گے، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تو وسرنی جو غیر مسلم ہمارے بھائی رہتے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر ترقیاتی کام ہوئے، راستہ ہے، پانی پینے کے لیے صاف ہے، وقت پر پانی آتا ہے، لائٹ کا انتظام ہے، بچوں کے لیے تعلیمی ادارے ہیں، تو وہاں پر گارڈن میں کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے۔ یہ سب کام اس علاقے میں ہوگا، کیوں کہ مجاہد پیٹ ناندیڑ کا سب سے پرانا علاقہ ہے۔ یہ مجاہد پیٹ والوں انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی شان اور شوکت پھر سے لوٹائی جائے گی۔ بس ایک موقع دو۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تمام لوگ پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ، کسی کے جھانسے میں نہ آؤ۔ کانگریس پارٹی کا امیدوار کیسا امیدوار ہے کہ وہ کانگریس کا ٹکٹ لیتا ہے 2019 میں، آپ سے آپ کے قیمتی ووٹ لیتا ہے،
اور اور ڈالتا ہے بی جے پی کو. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ ڈالا. اور پھر وہ تو چھوڑیے, خود اس کے گھر میں بی جے پی کا امیدوار, بی جے پی نے اس کے گھر میں اسی کے بڑے بھائی کو ٹکٹ دیا. تو دوسری جانب وہ امیدوار بھی میدان میں ہے کہ جس کے سروے سروا نے, جس کے صدر نے ان لوگوں کے خلاف میں بولا ہے جن کے پیروں کی جوتیوں کے سامنے بیٹھ کر ہم مذہب اسلام کو سمجھتے ہیں, سنتے ہیں. ارے علماء, عالم دین, علماء کیا ہے؟ علماء اکرام انبیاء کے وارث ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی. غور کرو, ارے اپنا کوئی نہیں ہے, سب ملے ہوئے ہیں بی جے پی سے. تم کو اپنوں کو پسند کر کر انہی کو جتانا ہوگا. مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم متحدہ طور پر اپنی جماعت کو مضبوط کریں گے, اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں گے, تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طرح حیدرآباد میں ہر کام ہو رہا ہے یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی مجاہد پیٹ میں کام ہو. ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارے 16 بیان مقرر جن کو آپ میرے آنے کے بعد ابھی نہیں سنے ہیں, مجھ سے بہترین تقریر کرتے ہیں عبدالصمد وارثی صاحب. ابھی انشاءاللہ تعالی ایم ایل اے صاحب کوثر محی الدین صاحب بھی آنے والے ہیں. جیسا آپ بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں, دوسرے جلسے میں جانا ہے. لیکن یہاں پر مجاہد پیٹ والوں نے ہر مرتبہ مجھ پر بھروسہ کیا, جماعت پر بھروسہ کیا, تو اس بار بھی انشاءاللہ پتنگ اڑائیں گے نا, یہاں پر پتنگ اڑائیں گے نا, پتنگ اڑائیں گے نا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. خدا حافظ, شکریہ.